سر اینگر مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جون سی ہے وہ ہے کہ آپ نے اینگر کو سمجھنا ہے. نمبر 1 پوائنٹ، اینگر ہے کیا آپ کا، اینگر آیا کہاں سے ہے. یہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اینگر ہے کیا، اینگر آیا کہاں سے ہے، یہ میرے اندر بنتا کیسے ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، مجھے کیا احساسات آتے ہیں جب میں اینگر میں ہوتا ہوں. کیونکہ ہر ایک کا اینگر مختلف ہے. ہر ایک کا اینگر کیا ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے. یا نوعیت کیا ہے، ایکسپریشن مختلف ہے. ملتے جلتے ہو سکتے ہیں لیکن نوعیت مختلف ہے. یعنی نہیں بس وہ کیا کسی نے خوبصورت وہ اردو میں وہ ایک لکھا ہوا ابو علی سینا کا واقعہ کہ وہ اس نے کہا کہ اس بندے کا مرض کا تشخص نہیں ہوا. اس نے نبض پکڑی، شہروں کے نام لیے، علاقوں کے نام لیے، علاقوں کے نام لینے کے بعد گلیوں محلوں کے نام لیے، ایک گلی کے لوگوں کے نام لینے شروع کیے، اس گلی میں جتنی محترمائیں تھیں ان کے نام لیے. آخر کار ایک محترمہ پہ آ کے اس نے روکا، اس نے کہا جی اس شخص کو اس سے محبت ہے اس لیے یہ بیمار ہو گیا. تو حضور والا آپ سے میری گزارش ہے اینگر مینجمنٹ کے لیے اپنے اینگر کا تشخص ضرور کریں. وداؤٹ ڈائگنوسٹک آپ مینج نہیں کر سکتے. کچھ جرنل ٹپس چلتی ہیں جو میں بعد میں بتا ہی دوں گا آپ کو، لیکن سر اگر آپ کو اپنے اینگر کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے آتا کیسے غصہ، تو پھر اینگر کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بندہ اگر یہ کلیم کرتا ہے مجھے نہیں آتا تو جھوٹ بولتا ہے. اس کا میں ثبوت دیتا ہوں. یہ جب یہ میں نے گورے کی کلاسز ساری دیکھی نا اسی ٹاپکس پہ، تو اسی طرح میرے سر دیکھیں ادھر ڈی ایس ٹی کا نا ایک بڑا پرابلم یہ کہ تھوڑا ٹائم ہے یہاں پر. 1.5 گھنٹے دے وچ تسی جدے تے میں 20 کتاباں پڑھیاں نے مینوں دسنا پے رہا. تسی میری جگہ تے آ کے دیکھو ٹوٹی نکی ہے پیچھے ٹب وڈا ہے، تھانوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. تے میں پھر دسی جاواں گا نا، میں کی کراں گا، میں بھی تے مجبور ہاں، میں کم کرا کے جانا ہے. 45 منٹ ایک ٹاپک تے بولنا ہے، 15 منٹ رہ گئے نے تے نیکسٹ پہ کوٹ جم کر جانا. رائٹ اور رانگ؟ سر گورا کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں آتا، نہیں وہ کہتا ہے کہ جی کس کو نہیں آتا. ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے نہیں آتا، یا آپ آ جائیں، کیس اسٹڈی بنا لیا، ورک شاپ ہو رہی ہے نا. اس کو 3 منٹ میں اتنا غصہ آتا ہے، اٹھا کے چیزیں پھینکنے لگ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے ہر بندے کا ایک پوائنٹ ہے جس کو اس کو غصہ ضرور آتا ہے. سو چنگا بھلا بیبا بندہ تحمل بالکل سادہ سا سکون سا، اس کے اندر ایک ایول کریکٹر ایسا ہے جس کا اگر بٹن دبا دیا جائے تو سب کچھ فنش. مائی استاد مائی ٹیچر واصف علی واصف سے غصہ وہ شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. اس سے بڑا جملہ مجھے نہیں ملا لوکل لٹریچر میں. غصہ وہ شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. تو بڑے بندوں کا میں نے مستقبل تباہ ہوتے دیکھا، صرف اس کو مینج نہیں کرنا آتا. یقین نہیں آتا، جیل کا وزٹ کریں گے اور جا کے ذرا دیکھیں کہ جیل میں کیسے کیسے زبردست ذہین دماغ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ان میں ایک چیز نہیں تھی، اینگر مینجمنٹ نہیں تھی. اور نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹی سی گالی جس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. مثلا گالی سننے سے پہلے والا بندہ گالی سننے سے بعد والا بندہ ویسے ہی رہتا ہے، کوئی روپے کم نہیں ہوتے اس کے اپنے کھاتے میں ہوتا ہے کہ نہیں یار میں تھوڑا سا بے غیرت ہو گیا، حالانکہ کوئی بے غیرت نہیں ہوتا. یہ چیز جو چیز پک کر گیا، سوکریٹس پک کر گیا نا، بڑے دماغ اس بات کو پک کر جاتے ہیں. ہم اس کو مذاق لیتے ہیں. اسے کسی نے گالی نکالی، وہ مسکرانے لگا. کسی نے کہا غصہ نہیں آیا، کہتا ہے جو یہ کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے یار، میں وہ نہیں ہوں. اگلی انفارمیشن سنیے گا، یہ انتہائی مزے کی اور عجیب سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. جیل میں غیرت کے قتل والے لوگ ملتے ہیں. پاکستان میں پنجاب میں سب سے زیادہ غیرت کا قتل ننکانے میں ہوتا ہے. جی ننکانے میں ہوتا ہے. اور اگلی ذرا بات سنیے گا، اس میں سے بے شمار قتل وہ جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے. مثلا بھائیوں نے قتل کر دیا، ابا جی نے قتل کر دیا، وہ دفنونے کے ٹائم پہ اینڈ ٹائم پہ ڈی پی او صاحب مجھے بتا رہے ایک دن کہ اینڈ ٹائم پہ میرے جا کے پہنچے، ایس ایچ او پہنچے، اس نے پکڑ لیا دفناتے وقت کہ یار وہ مرڈر کیا ہوا تھا، یہ مری نہیں تھی لڑکی، یہ مرڈر تھا. کہ غیرت کا قتل ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. اور اس میں سے جو پکڑے جاتے ہیں غیرت کے قتل میں، وہ جیل میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سننے والی انفارمیشن ہے. سر وہ نارمل ہی نہیں رہتے. کیوں نہیں نارمل رہتے؟ قتل حق حلال کا نہیں ہوتا. غیرت ہوتی ہے لوکل غیرت. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف غیرت. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف غیرت. غیرت کی قسم کیا ہے؟ اصلی غیرت کوئی ہوگی دنیا میں. ایک غیرت ہے کمپیریٹو، ننکانے کی غیرت. ایک غیرت ہے ٹام جک کی، جیری کی غیرت، کسی انگریز کی غیرت. ان دونوں میں بڑا فرق ہے.
بوٹے کی غیرت میں اور ٹام کی غیرت میں بڑا فرق ہے. ٹام کا سٹینڈرڈ غیرت کا کچھ اور ہو سکتا ہے, ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہے. ہم مرضی کی شادی پہ گردن اتار سکتے ہیں, اس میں ہمیں نہیں پتا اسلام کیا کہتا ہے, ہم نے نہ قرآن پڑھی نہ حدیث پڑھی, ہمیں اتنا پتا کہ مامے نے منڈے تانے بڑے مارے تھے. یہ بن گئی غیرت میری. جب یہ غیرت بن گئی تو میری ایب نارمل ایکٹ نے کیا کیا, جب میں جیل چلا گیا تو اس ضمیر نے میرا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. حضور سر باہر سے گلا گھٹا جائے تو 10 منٹ لگتے ہیں, سانس بند بندہ مر جاتا ہے. سر اندر سے گلا انسان اپنا گھونٹنا شروع کر دے تو روز مرتا ہے, روز مرتا ہے. اور جب روز مرتا ہے تو ساری سائیکالوجی کے پیٹرن دماغ کے تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ کنفرم انفارمیشن ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی جاننے والا آپ کا جیل میں ہو, اس کو یہ ذرا پوچھیے گا, اسی بارے میں ذرا بات کر کے دیکھیے گا. اور نہیں, اس سے پوچھیے گا جس کا ٹائم گزرا ہے, بے گناہی میں گزرا ہو, اس سے پوچھیے گا وہاں کوئی غیرت کے قتل والا کیس تھا, اور وہ کہیں گے کہ یار وہ ہمیں نارمل نہیں لگا, پاگل ہو گئے.